مومنین کی صفات میں سے ایک صفت توکل ہے، اور اللہ کا حکم ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اس اللہ پر جو موت سے پاک ہے، جو حی ذات ہے، لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کی ذات حی ذات ہے، قیوم ذات ہے، اللہ کی ذات موت سے پاک ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مومن کو حکم یہ ہے کہ یہ صفت پیدا کرے، سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد رکھے، جو رب چاہے گا وہی ہوگا۔ قرآن نے جہاں مومنین کی صفات کو بیان کیا وہاں توکل کو بھی بیان کیا، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا کہ مومنوں کے سامنے جب خدا کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور مومنین کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور مومنین کی تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اسباب پر نہیں، یقین اللہ کی ذات پر۔ اسباب کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے کہ ایک سبب ہے، ظاہری نقشہ ذلت کا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں عزت پیدا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہری جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن اور احادیث کا تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا، پھر آگے ان کو بیچا گیا، پھر آگے ان کو غلام بنایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، یہ سبب ذلت کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں بادشاہت عطا کی جو ایک عزت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت سے عزت عطا فرمائی، اللہ سبب کے محتاج نہیں ہے، ظاہری نقشہ ذلت کا ہوتا ہے، اللہ قادر ہوتا ہے کہ اس کے باوجود عزت عطا فرمائے۔ بعض دفعہ نقشہ جو ہے وہ عزت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت اس میں پیدا کر دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن کے اندر قارون کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ بظاہر جس نقشے میں وہ تھا وہ عزت کا نقشہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، اتنی عزت، اتنی دولت، اتنا مال، فوج، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنے مال کی نمائش کرنے لگا، دولت کی نمائش کرنے لگا، لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، لوگوں نے دیکھا تو بعض لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی قارون کی طرح خزانہ ہوتا۔ بظاہر عزت کا نقشہ تھا لیکن اللہ نے بدل دیا، یہ نہیں کہ عزت کا نقشہ ہوگا تو عزت ضرور ملے گی۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت دھنسا دیا، اور جنہوں نے دیکھا تھا اور یہ کہا تھا کاش ہمیں بھی قارون کی طرح خزانہ ملتا، فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ کہنے لگے شکر ہے کہ اللہ نے بچا دیا، اس پر تو خدا کا عذاب آ گیا۔ ظاہری نقشے کے پیچھے نہ پڑے، سبب نہیں، مسبب الاسباب ذات پر ہمارا یقین ہو، ہماری نظر ہو، مسبب الاسباب ذات پر۔ یہی سے فرق شروع ہو جاتا ہے مومن اور کافر کے درمیان۔ کافر کی دوڑ ہوتی ہے جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنا رزق ملے گا، مومن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یہ حکم ہے، سبب اختیار کرے گا، لیکن یقین یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہ ملے گا جو رب چاہے گا، رب نے جو دے دیا، چونکہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کا حکم ہے، مومن کو حکم ہے کہ سود سے بچنا ہے، لیکن کافر کا نظریہ یہ ہے کہ سود کے اندر بظاہر ایک رقم لی جاتی ہے
اور اس رقم کو اپنی رقم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یہ اضافے کا ایک ذریعہ ہے۔ کافر تو ظاہر کو دیکھتا ہے لیکن مومن ظاہر کو یہاں چھوڑ دیتا ہے۔ بظاہر سود کی رقم اپنی رقم کے ساتھ ملائی جاتی ہے، لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے رب نے منع فرما دیا اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اس سے باقی رقم بھی ڈوب جائے گی اور تباہی ہوگی، اس لیے مومن سود سے بچتا ہے۔ مومن کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، ظاہری نقشے پر نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کافر جب سوچتا ہے کہ جب اپنے مال سے ایک حصہ جدا کر کے کسی کو دیں گے تو اس سے تو کمی آئے گی، یہ تو سب کو پتا ہے، ظاہری یہی صورت ہے۔ لیکن مومن کی نظر اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، مال میں برکت شامل ہو جائے گی، اضافہ ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، لیکن سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ مومن زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت شامل فرمائے۔ یہی فرق ہوتا ہے۔ ایک کافر بھی دوائی استعمال کرتا ہے، لیکن کافر یہ سمجھتا ہے کہ دوائی جتنی اچھی ہوگی تو مجھے صحت مل جائے گی۔ لیکن مومن جب دوائی استعمال کرتا ہے تو مومن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر رب چاہے گا تو صحت مل جائے گی، رب نہیں چاہے گا دوائی کتنی بہترین کیوں نہ ہو مجھے صحت نہیں ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ پیٹ میں تکلیف تھی، عرض کرنے لگے اللہ پیٹ میں تکلیف ہے۔ فرمایا طور کے پہاڑ پر جاؤ اور وہاں پر ایک درخت ہے، اس کے پتے توڑ کر کھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں سے پتوں کو توڑا اور کھایا، شفا مل گئی۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ تکلیف ہوئی اور پھر خود بخود چلے گئے، وہاں سے پتوں کو توڑا اور کھایا تو تکلیف میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تکلیف دور نہیں ہوئی۔ عرض کرنے لگے اللہ پہلی دفعہ جب یہ بیماری لاحق ہوئی تھی میں نے یہاں سے پتے توڑ کر کھائے تھے، مجھے شفا ملی تھی، جب میں دوبارہ آیا تو مجھے شفا نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے کلیم شفا اس میں نہیں ہے، شفا میرے امر میں ہے۔ میں نے چاہا تھا تو تجھے شفا ملی تھی، اب نہیں چاہا تو تجھے شفا نہیں ملی۔ سبب تو ایک برتن ہے، باقی نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہوتا وہ ہے جو رب چاہتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، یعنی اللہ کا امر ہے۔ ایک عقل ہے اور ایک اللہ کا حکم ہے۔ بعض لوگ نا تھوڑا بہت پڑھ لکھنے کے بعد ہر مسئلے کو اپنی عقل پر تولتے ہیں، کہتے جی یہ حدیث ہے، جی ہاں یہ حدیث ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، جی قرآن کا حکم، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہوگا؟ شریعت نے یہ کہا کہ جو نبی کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہاں اپنی عقل کو لگام لگاؤ، تمہیں یا اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا یا نہیں، بس رب کا حکم ہے، توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس پہ عمل کرو، وہاں اپنی گردن جھکاؤ۔ دین اسلام کے مقابلے میں عقل نہیں چلتی۔ ایک ظاہر کا نقشہ ہے، اگر ہمارا یقین ظاہر پر بن جائے تو ہم میں اور کافروں میں فرق کیا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے مقابلے کے لیے آپ جائیں اور یہ عصا اپنے ساتھ لے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر فرعون کے مقابلے کے لیے گئے۔ فرعون نے وہاں جادوگروں کو جمع کیا۔ قرآن کہتا ہے یخیل الیہ بسحرہم انہا تسعی، جادوگروں کے پاس رسیاں تھیں، انہوں نے وہ رسیاں چھوڑ دی اور جادو کی وجہ سے ان کی وہ شکل بدل گئی، تو وہ شکلیں سانپ کی شکلیں نظر آ رہی تھی اور ایسے دوڑ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ فَأَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ لاٹھی پھینک دے۔ اگر یہاں ایک بندہ عقل سے مشورہ کرے
کہ جادوگروں نے سانپوں کو چھوڑ دیا، میدان گرم ہے، بہت سارے سانپ ہیں، میں کیا کروں؟ تو عقل نے تو مشورہ دینا ہے کہ لاٹھی اپنے پاس مضبوطی سے تھام لے، پہلے مقابلہ کرے، سانپوں کو مارے لاٹھی کے ساتھ، پھر جب وہ غلبہ ہوگا تو جو نقصان ہوگا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم کیا آیا کہ یہ جو آخری سہارا آپ کے پاس لاٹھی کی صورت میں ہے نا، اس کو بھی پھینک دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، اللہ کا امر ہوا، اژدہے کی صورت بنی، وہ اژدہا آگے بڑھا اور تمام سانپوں کو کھا گیا۔ اب عقل نہیں چلتی اللہ کے امر کے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چلے جائے، پیچھے فرعونی لشکر، آگے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے پر پہنچے، آگے دیکھا دریا ہے، اس کی موجیں ہیں، اور جیسے ہی ہم قدم رکھیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خاموش تھے، لیکن جو بنی اسرائیل تھے وہ بول پڑے، کہنے لگے کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا ہے، اگر آگے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، واپس جائیں گے تو مر جائیں گے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اب ظاہری نقشے کو دیکھا جائے تو بالکل تباہی کا نقشہ تھا، آگے بھی تباہی، پیچھے بھی تباہی، بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اور بنی اسرائیل نے کہہ بھی دیا کہ ہمارے بچنے کی یہاں کوئی صورت نہیں، لیکن نبی کی نظر ظاہر پر نہیں ہوتی، نبی کی نظر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات پر۔ اب یہاں سبب بالکل تباہی کا سبب ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا بیان ہے یہ تو ظاہر کے مطابق ہے، ہماری نظر تو اللہ کی ذات پر ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب یہاں اگر آپ عقل سے سوال کریں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لاٹھی ہے، عقل آپ کو کہے گی کہ لاٹھی کو مضبوطی سے تھام لو، جیسے فرعونی لشکر آپ کے سامنے آئے تو آپ شروع کریں، اسی لاٹھی کے ساتھ ماریں، اور یہی آپ کے پاس آخری سہارا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو سمندر کے اوپر مارے، جو لاٹھی کو دریا کے اوپر مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے لاٹھی کو دریا کے اوپر مارا تو دریا کے اندر 12 راستے بن گئے۔ دریا نے، پانی نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے دیا۔ اب یہاں اگر ایک عقل کا غلام ہوتا تو اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے تو کہنا تھا کہ لاٹھی لینی ہے اور اب دریا کے اوپر ہم لاٹھی ماریں گے تو اس سے کیا ہوگا، یہ تو فرعون کے سر کے اوپر مارنی چاہیے۔ لیکن ہر جگہ عقل نہیں چلتی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا امر کیا ہے، حکمت تلاش نہیں کرنی۔ وادی تہ کے اندر بنی اسرائیل پریشان ہے، پانی کی ضرورت ہے، جی پانی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، شکوہ کرنے لگے ہمیں پیاس لگی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہی لاٹھی ہے اور کوئی سہارا نہیں۔ اگر آپ عقل سے پوچھیں تو عقل نے آپ کو کہنا ہے آپ اس کے ساتھ ذرا کھدائی شروع کریں، ایک ہی لاٹھی آپ کے پاس، اور کوشش کریں کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے، کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے اور پانی کا انتظام بھی نہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نظر تھی وہ اس سبب پر نہیں تھی، ظاہری نقشے پر نہیں، اللہ کی ذات پر، کہ اللہ کی طرف سے امر کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ لاٹھی اس پتھر کے اوپر مارے۔ یہاں تو عقل چیخ رہی ہے اے موسیٰ ایک ہی لاٹھی ہے، اگر آپ نے اس کو پتھر کے اوپر مارا تو ہو سکتا ہے یہ لاٹھی ٹوٹ جائے، تو اس کے بعد تو آپ کے پاس کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا اس کو پتھر کے اوپر مارے۔ حضرت موسیٰ نے ایسے اٹھایا، پتھر کے اوپر مارا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کئی چشموں کو جاری فرما دیا اور پانی کا انتظام ہو گیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مسلمان کو حکم یہ ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ متوکلین کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ توکل اس کا نام ہے، اس کا نام نہیں ہے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھ جائے اور کمائی کے لیے بھی نہ نکلے، ملازمت بھی نہ کرے
اور یہ کہے اپنے گھر کے اندر کہ رب نے جو چاہا، جو میری قسمت ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ اس کا حکم نہیں ہے، شرعاً حکم یہ ہے کہ بندہ جائے، کوشش کرے، حلال رزق کمائے، پھر ملے گا وہ جو قسمت میں ہے، جو رب نے لکھا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال رزق کی کمائی یہ بھی فرض ہے فرائض کے بعد، یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ دے دے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ آپ نے اس میں بیچا اور پھر ایک کلہاڑی تیار کی، اسے دی اور فرمایا یہ لے جاؤ، 15 دنوں تک مجھے نظر نہ آیا، لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ 15 دنوں کے بعد جب وہ آیا نا تو اس کے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صورت بہتر ہے یا پہلی صورت بہتر تھی؟ آپ کا یہ نقشہ بہتر ہے یا پہلا نقشہ بہتر تھا؟ گویا کہ آپ نے صحابی کو خود حکم دیا کہ جاؤ پہلے کمائی کرو، سبب اختیار کرو، یقین اللہ کی ذات پہ رکھو۔ بہت سارے لوگوں سے اس طرح سنا ہے، بے وقوف قسم کے، وہ گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، نکلتے بھی نہیں ہے باہر، کہتے ہیں جو ہوگا وہ گھر کے اندر ملے گا۔ یہ جاہل اور بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔